پھول، گالی اور گھاؤ زوال آمادہ معاشروں میں گیلیلیو، سقراط، ابن رشد، سر سید احمد خان مقبول کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے اپنے زمانے میں مقبول عام بیانیے کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والے کا کیا حال ہوتا ہے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ کالم میں پھول اور گالی کا رشتہ بتا دیا۔ انہوں نے جنگ میں اپنے نئے کالم میں لکھا کہ قلم قبلہ ہو، کیمرہ کار ہو یا برش باز، سب کو کبھی کبھار پھولوں کے ہار پڑتے ہیں، جبکہ اکثر گالی بازوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ پھول اور گالی کو نظر انداز کرتے بھی رہیں تب بھی کبھی نہ کبھی گھاؤ دل کو گھائل کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان تخلیقی پیشوں کی زندگی بہت مشکل ہے۔ کبھی آپ کو ایسا مداح مل جاتا ہے جو آپ پر صدقے واری جاتا ہے، اور کبھی ایسا متصب ناقد جس کی آنکھوں سے نفرت اور زبان سے دشنام نمایاں ہوتی ہے۔ پہلے تضادات میں ریاست اور انتہا پسند تخلیق کاروں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے الزام لگاتے تھے۔ اب مقبول عام بیانیے والوں نے بھی یہی روش اختیار کر لی ہے۔ زوال آماد معاشروں میں آفاقی سقراط، سوجوان ابن رشد اور دور اندیش سر سید احمد خان مقبول نہیں ہوتے۔ وہ اپنے اپنے زمانے میں مقبول عام بیانیے کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آج سقراط، ابن رشد اور سر سید تو زندہ ہیں، اپنے زمانے کے یہ بدنام تو بسد تحریم یاد کیے جاتے ہیں، اور اس کے زمانے کے مقبول عام آج مغضوب اور متروک ہو چکے ہیں۔ آج کل تخلیق کار کا مخمصہ نہ صرف ریاستی بیانیے کا توڑ ہے بلکہ مقبول عام بیانیے کی غلطیاں سامنے لانا بھی ہے۔ وہ جو مقبول عام بیانیے کی رو میں بہہ رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں سب سے بہترین جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، وہاں سب سے مشکل کام مقبول عام بیانیے کے خلاف کھڑا ہونا بھی ہے۔ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہونا بھی بہادری کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ بہتے دریا میں بے وزن تیراکی سے بہتر ہے کہ نوکدار پتھر کی طرح دریا کا سینہ چیرا جائے۔ یہ بھی جد و جہد کا سنہری زینہ ہے، چاہے بے نتیجہ ہی کیوں نہ ہو۔ آخری عمر میں مرحوم و مغفور اشفاق احمد نے مجھے 2-3 بار کہا کہ میرا دل اب چھوٹے موٹے موضوعات پر لکھنے کو نہیں کرتا، میں ایک بڑے موضوع پر لکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کوریدا تو اندازہ ہوا کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے جابرانہ رویوں کو موضوع بنانا چاہتے تھے، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور ہم اس موضوع پر ان کا کوئی شاہکار دیکھنے سے محروم رہے۔ تخلیق کار اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے موضوعات میں سے اس موضوع کا انتخاب ترجیحاً سب سے پہلے کرتے ہیں جو ان کے خیال میں انہیں سب سے زیادہ چبھتا ہے۔ آج کا چبھتا موضوع پاکستان کے مستقبل کے 2 متضاد بیانیے ہیں۔ ایک جنرل عاصم منیر کا بیانیہ امید ہے، اور دوسری طرف ان کا مخالف بیانیہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہونے جا رہا ہے۔ مقبول عام بیانیہ بدقسمتی سے یہی ہے کہ پاکستان تباہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر کوئی دوسری رائے کا اظہار کرے تو پھر گالیاں، ٹرولنگ اور عدم مقبولیت کا رسک ہے۔ گو منصور آج حق کا استعارہ ہے، مگر جب وہ پھانسی چڑھایا جا رہا تھا تو کیا سب نے اس کو پتھر نہیں مارے تھے؟ اس کے ساتھ کھڑا تو کوئی بھی نہیں ہوا تھا۔ آج بوڑھا رائے احمد خان کھرل پنجاب میں مزاحمت کا استعارہ ہے، مگر جب وہ انگریز حاکم برکلی سے برسر پیکار تھا تو اس وقت نہ ملتان کے مخدوم شاہ محمود قریشی نے انہیں پھول بھیجے، نہ اس وقت کے نواب خاندان کے کھرلوں نے، بلکہ وہ دونوں تو انگریزی سازش کا حصہ تھے۔ احمد خان اکیلا رہ کر عین 10 محرم کو جام شہادت نوش کر گیا، اور مقبول عام بیانیے کے ساتھ کھڑے قریشی، پیر اور کھرل نواب جاگیریں اور غلطیں پا گئے۔ اس وقت کا بدنام رائے احمد خان کھرل آج کا ہیرو ہے۔ اس وقت کے معزز قریشی، نواب، کھرل غدار اور زیرو ہیں۔ اور تو اور معاشرے کی اکثریت نے سعادت حسن منٹو کی کیا تکریم کی، فحش نگاری پر مقدمہ چلایا۔ اتنا بڑا آدمی اور ہمیشہ گھر کے خرچے سے تنگ رہتا تھا۔ آج منٹو صدی کا بڑا نثر نگار ہے اور اپنے زمانے میں مشکوک تھا۔ فیض اب مقبول عام ہے، مگر اپنے زمانے کے غدار ٹھہرے تھے۔ فراز کے ساتھ ریاست نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ان کے اپنے چاہنے والے بھی ہمت نہیں کر پائے تھے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو پائیں۔ تخلیق کار کو گالی اور پھول سے بے نیاز ہو کر ہی بات کرنی پڑتی ہے، تبھی وہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کی مقبولیت اور عدم مقبولیت سے ماورا ہوتا ہے تو ہی بے باک سچ بول سکتا ہے۔ اگر وہ بھیڑ چال میں شریک ہو جائے تو خود مندی کا سبق کیسے پڑھا سکے گا؟ 40 سالہ صحافتی سفر میں ریاستی جبر کی کہانیاں پھر کبھی سہی۔ پہنائے گئے پھولوں کے ہاروں کی داستان بھی آج کا موضوع نہیں۔ برسائی گئی پھولوں کی پتیوں کا مزہ لینا بھی آج مناسب نہیں۔ اپنی تعریف صرف شاعروں کی تعلی میں ہی ہضم ہو سکتی ہے، عاجز قلم مزدوروں کو یہ زیب نہیں۔ آج کا موضوع وہ رویے ہیں جو عدم برداشت کے معاشرے میں بار بار سامنے آتے ہیں۔
मरहूम व मगफूर नवाबजादा नसरुल्लाह खान पर एक मज़ाहिया और तंजिया कॉलम लिखा तो उन्होंने तुंद तेज जुमलों को कहकहों में उड़ाकर बर्दाश्त का खूबसूरत मुजाहिरा किया। काजी हुसैन अहमद मेरे सरपरस्तों में से थे, जाती शफकत भी करते थे, लेकिन एक अंग्रेजी कॉलम में जमात इस्लामी की तंग नजरी पर कलम उठाया तो गुस्से में आ गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भरी महफिल में मेरी तारीफ किया करती थी, लेकिन एक बार एक ही चुपते हुए सवाल को बार बार दोहराया तो रोने लग गईं और मुझे माफी मांगकर उन्हें राजी करना पड़ा। नवाज शरीफ भी फौरन बुरा मान जाते हैं, तनकीदी जुमला सुने तो गुस्से से उनका रंग सुर्ख हो जाता है। शहबाज शरीफ तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाद में गिला गुजारी और शिकायत करते हैं। इमरान खान तो तंजिया, मज़ाहिया, तनकीदी तहरीर या मुकालमा पढ़कर या सुनकर गालियों पर उतर आते हैं। सदर जरदारी भी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मेरे लहजे और सवालों की नकल करके मजाक भी उड़ा लेते हैं। इमरान खान भी अपने साथ किए गए इंटरव्यू के वाक़यात और सवालात का हर मीटिंग में जिक्र करते हैं। फैसल वाउडा पर एक दफा तनकीदी और तंजिया कॉलम लिखा, मुलाकात हुई तो उन्होंने गिला किया, मगर अंदाज बेहद तहजीब और एहतराम का मजहर था। रहमान मलिक मरहूम से सारी जिंदगी अच्छे मरासिम रहे। एक बार उनके मतजाद और खुशामदी रवैयों पर कॉलम लिखा तो मुलाकात पर मुझसे उलझ पड़े और इल्जाम लगाया कि यह कॉलम एजेंसी के कहने पर लिखा गया है। हमारी तकरार सुनकर वहां मौजूद जरदारी साहब मुतवज्जा हुए और रहमान मलिक को खामोश करवा दिया। इस आजिज़ सहाफ़ी ने कभी किसी का स्कैंडल नहीं बनाया, किसी को जिंदगी भर बुरा नहीं कहा, अलबत्ता तंज़ो मिज़ाह और शाइस्ता तनकीद जरूर की है। कोशिश की है कि कभी किसी को घाव ना लगाऊं और जवाबी तवक्को भी यही है कि शाइस्ता रवैये में हर बात का जवाब दिया जा सकता है, मगर जब खंजर और नोके ज़बान से घाव लगाएं तो आजिज़ों को भी घाव लगता है। तहजीब याफ्ता और गैर तहजीब याफ्ता माशरे में बुनियादी फ़र्क बर्दाश्त और तहम्मुल का है। तहजीब याफ्ता माशरों में तारीफ, तनकीद, तंज़ो मिज़ाह सब चलते हैं, स्कैंडल भी ज़ेरे बहस आते हैं, मगर कोई घाव नहीं लगाता। गैर महज़्ज़ब माशरे में हर कोई दूसरे को घाव लगाता है। घाव का जख्म गहरा होता है जो जल्दी मुंदमिल नहीं होता। तहरीक इंसाफ और रियासत के एक दूसरे के खिलाफ घाव पूरे माशरे को घायल कर रहे हैं। क्या आमी और क्या खास, हमने छुपते खंजरों से एक दूसरे को शिकार करने का वतीरा बना लिया है। जब तक ये नहीं रुकेगा कोई मसालहत नहीं होगी।